السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمانڈروں سے یہ بھی کہا کہ اب وہ اس جنگ کو پہلے والی جنگ نہ سمجھے کہ جہاں مسلمانوں نے ذرا دباؤ ڈالا تو ہماری فوج بھاگ اٹھی۔ اب یہ ذہن میں رکھ لو کہ ہمارا اپنا بادشاہ مقوقس ہمیں مسلمانوں کا غلام بنانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے سودے بازی کر رہا ہے۔ جرنیلوں نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو کچھ اور باتیں سنا کر بھڑکا دیا اور کہا کہ اپنے اپنے دستوں کو بتا دو کہ تم جنگی قیدی ہو گئے تو بھیڑ بکریوں کی طرح مسلمانوں کے غلام ہو جاؤ گے۔ تمہیں انسانیت کے درجے سے گرا کر تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے گا اور پھر تم ان کی مویشی ہوگے۔ مسلمان یہی سلوک تمہارے بیٹیوں اور بہوؤں سے کریں گے۔ مویشی مطلب جانور۔ جونیئر کمانڈروں نے اپنی فوج کو یہ باتیں اور اپنے فرما روائے مقوقس کے ارادے سنا کر بھڑکا دیا۔ فوجیوں سے یہ باتیں شہریوں کے کانوں تک پہنچی۔ انہیں باتیں اس قدر اشتعال انگیز سنائی گئی۔ اشتعال کا مطلب بھڑکانے والی کوئی بات، غلط باتیں۔ جو مسلمانوں کے نام سے بھی ڈرتے اور اطاعت قبول کر لینے تک کی بات کرتے تھے، ایک لخت مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ فوج کے دوش بدوش لڑیں گے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا وفد چلا گیا تھا تو مقوقس نے عمرو بن عاص کو ایک اور پیغام بھیجا تھا کہ اسے کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی جائے، لیکن عمرو بن عاص نے جواب دیا تھا کہ 3 دنوں سے زیادہ مہلت نہیں دی جا سکتی۔ عمرو بن عاص کا یہ شک صحیح ثابت ہو رہا تھا کہ مقوقس وقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور وہ کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر رومی فوج کی اس تعداد کو دیکھا جاتا تو جو قلعہ بابلیون میں موجود تھی وہ مقوقس کو کمک کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ کمک کے لیے اس لیے بےتاب تھا کہ سکندریہ سے آنے والی کمک تازہ دم ہوگی۔ سکندریہ میں رومی فوج کے ایسے دستے موجود تھے جو ابھی تک مجاہدین اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ بزنطیہ سے کسی کمک کے آنے کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بابلیون میں موجود تھا۔ وہ بھی اب ہرقل کے مخالفین میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بنیامین سے صلح کر لی تھی۔ مسلمانوں کے معاملے میں وہ بڑا سخت متعصب تھا اور کٹر اسلام دشمن۔ اس نے قلعے کے اندر قبطیوں کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ اب شہر کی یہ کیفیت تھی جیسے لوگ اچانک بڑی گہری نیند سے جاگ اٹھے ہو۔ فوج کو تو جنگ کی تیاری کرنی ہی تھی۔ شہری بھی تیر و کمان، تلواریں، برچیاں لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس قدر بڑا ہجوم سیلاب کی طرح اپنے سامنے آئے ہوئے پہاڑوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ مقوقس نے اپنے محل میں خاموش بیٹھا تھا۔ کبھی وہ باہر نکل کر لوگوں کو دیکھتا اور کبھی محل کے اوپر جا کر بالکنی میں کھڑا ہو جاتا اور اپنی فوج اور لوگوں کو تیاریوں میں ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے دیکھتا۔ فرما روائے مصر قیرس نے ایک روز مقوقس کے پاس آ کر کہا، اب ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ کیا تم محسوس نہیں کر رہے قیرس؟ مقوقس نے کہا، کیا یہ فوج اور یہ لوگ میرے خلاف بغاوت نہیں کر رہے؟ نہیں۔ قیرس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں آپ صلح چاہتے ہیں اور یہ لوگ ایسے بیدار ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جان کی بازی لگا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی تیاریاں آپ کے خلاف نہیں۔ انہیں شک کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ گرجوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مایوس نہ ہو۔ فرما روائے مصر تاریخ میں آیا ہے کہ مقوقس نے کچھ بھی نہ کہا، نہ کوئی حوصلہ افزا بات کہی، نہ کوئی حوصلہ شکن اشارہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس مسکراہٹ میں مسرت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ البتہ طنز سی ضرور نظر آتی تھی۔ قلعے کے اندر رومی فوج اپنی کثیر تعداد کے بھروسے اور لوگوں کے تعاون کے بھروسے پر جوش و خروش سے جنگی تیاریاں کر رہے تھے، اور ان کا ایک بھروسہ یہ بھی تھا کہ نیل کے جزیرے روضہ سے فوراً فوج پہنچ جائے گی اور ان کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی۔ قلعے کے باہر خندق سے ذرا ہٹ کر قلیل تعداد مجاہدین اسلام صرف اللہ کی ذات باری پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے۔ فن و حرب ضرب کے ماہرین کہتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنے قلیل تعداد مسلمان چند منٹ بھی کثیر تعداد رومی فوج کے سامنے ٹھہر سکیں گے۔ قلیل مطلب بہت کم، کثیر مطلب بہت زیادہ۔
جبکہ رومی فوج کو شہریوں کی مدد بھی حاصل ہو گئی تھی اور ان کی عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ مجاہدین اسلام کو اللہ کی اس بشارت کا بھروسہ تھا، تم اگر ایمان کے پکے ہو تو تم میں سے 100 کفار پر اور تم میں سے 100 ایمان والے 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ ایک رات جب قلعے کے باہر کی دنیا محو خواب تھی، یعنی کہ سب سو رہے تھے، رومی فوج دریا کی طرف سے نہایت خاموشی سے قلعے سے نکلی، کشتیوں میں بیٹھی اور اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وہ مجاہدین اسلام پر حملہ کر سکتی تھی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ رومی فوج دریا والے دروازے سے ہی نکلی تھی یا دوسرے دروازوں میں سے بھی۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ رومی فوج نے رات ہی رات خندق پر پل ڈال دیے تھے جو اس مقصد کے لیے ہر وقت تیار رکھے جاتے تھے۔ رومیوں کی یہ کارروائی اس قدر خفیہ اور خاموش تھی کہ مسلمانوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ سنتری بھی بے خبر رہے جو پہرے پر تھے۔ مجاہدین اسلام پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑی۔ رومی فوج کا یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا اور بڑا ہی تیز اور شدید۔ نظر یہی آتا تھا کہ مجاہدین اسلام کو جاگنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی اور رومی انہیں ابدی نیند سلا دیں گے، لیکن مجاہدین نے زمین و آسمان اور اس تاریک رات کو اور پھر تاریخ کو حیرت میں ڈال دیا کہ حملہ ہوتے ہی وہ اس طرح سنبھل گئے جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتی مشالیں جل اٹھی اور مجاہدین نے رات کو دن بنا دیا۔ یہ سپہ سالار عمرو بن عاص کا کمال تھا، جنہوں نے اپنے سالاروں کو اور تمام لشکر کو کہہ رکھا تھا کہ دشمن کے ملک میں آ کر چند لمحوں کے لیے بھی غافل نہیں ہونا اور سونا بھی اس طرح جیسے ایک آنکھ کھلی ہو۔ گھوڑے اور ہتھیار تیار رہے جیسے کسی بھی لمحے حملہ ہو جائے گا۔ مجاہدین اسلام کا تو یہ ایمان تھا کہ انہیں اپنے سالاروں سے جو احکام ملتے ہیں وہ دراصل اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کے احکام ہوتے ہیں اور ان احکام کے خلاف ورزی اللہ کے عذاب میں پھینک دیتے ہیں۔ حملہ آور رومی فوج کو سب سے پہلا جھٹکا تو یہ ہوا کہ مسلمان اس طرح بیدار ہو کر مقابلے میں آ گئے تھے جیسے انہیں پہلے پتہ چل گیا ہو کہ حملہ آ رہا ہے۔ پھر رومی فوج کے جرنیلوں نے غلطی یہ کی تھی کہ بہت سے شہری رضاکارانہ طور پر حملے میں شامل ہونا چاہتے تھے، انہیں بھی فوج کے ساتھ حملے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ وہ تیر اور تلوار اور برچھی چلا سکتے تھے لیکن جنگ کی صورت میں وہ کسی ترتیب میں ہو کر لڑنے کے قابل نہیں تھے، بلکہ اپنی فوج کے لیے ایک رکاوٹ بن گئے۔ مسلمانوں نے جب بیدار ہو کر قہر اور غضب سے اس الغار کو روکا تو سب سے پہلے رضاکار شہریوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں کو پہلے ہی ذہن نشین کرا رکھا تھا کہ اچانک حملہ ہو جانے کی صورت میں لشکر کو کس ترتیب میں کر کے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مسلمان ایک